بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام معزز دوستوں کا ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ حابیل اور قابیل اسلامی عقیدے کی دو نمایاں شخصیات ہیں جن کا ذکر قرآن کریم اور بائبل میں کیا گیا ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اماں حوا کے بیٹے تھے، اور ان کی کہانی انسانیت کے لیے سبق آموز ہے۔ حابیل چھوٹا بیٹا ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھا جو ایک چرواہے کے طور پر کام کرتا تھا، اپنے باپ کے ریوڑ کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ رحمت، شفقت اور اللہ تعالیٰ کے لیے عقیدت کے لیے مشہور تھے۔ آپ نے اپنے دن اللہ کی عبادت میں گزارے اور اپنی راتیں دعاؤں اور مناجات میں گزاریں۔ وہ فرمانبرداری، عاجزی اور بے لوثی کی علامت تھے۔ دوسری طرف قابیل ایک کسان تھا جو فصلیں اگاتا تھا۔ وہ مغرور اور خود غرض تھا۔ وہ اپنے بھائی کے، ان کے والد اور اللہ کے ساتھ قریبی تعلق پر رشک کرتا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ وہ حابیل سے برتر ہے، اور ان کے والد نے اس پر جو توجہ دی ہے اس سے ناراضگی تھی۔ ایک دن دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا تو حابیل نے اپنی بہترین بھیڑ پیش کی، جبکہ قابیل نے ناقص فصل پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے حابیل کی پیشکش کو قبول کر لیا، لیکن قابیل کی پیشکش کو رد کر دیا کیونکہ یہ صدقے دل سے نہیں دیا گیا تھا۔ اس تردید نے اپنے بھائی کے لیے قابیل کے حسد اور غصے کو ہوا دی۔ غصے کے عالم میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ قرآن کریم اس واقعے کو بیان کرتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل و قابیل کا قصہ سچی سناؤ۔ جب دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک حابیل کی قربانی قبول ہوئی، لیکن دوسرے قابیل سے نہیں۔ دوسرے حابیل نے کہا، اے اللہ، صرف نیک لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ قرآن کریم۔ حابیل اور قابیل کی کہانی ہمیں حسد، غصہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کے نتائج کے بارے میں قیمتی سبق سکھاتی ہے، اور یہ ایمان، راست بازی اور بے لوثی کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ جیسا کہ حابیل نے مجسم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے پہلے بیٹے حابیل کو اس کے بھائی نے قتل کیا، اور اس سے آخرت میں بدلہ لیا جائے گا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حابیل کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا ازالہ آخرت میں ضرور ہوگا، اور جہاں قابیل کو اس کے جرم کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کہانی ہمیں معافی اور رحم کی اہمیت کے بارے میں بھی سکھاتی ہے۔ حابیل نے شکایت ہونے کے باوجود اپنے بھائی قابیل کو معاف کیا اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ وہ ایک رحم دل شخص تھا۔ معافی کا یہ عمل حابیل کی راست بازی اور اللہ تعالیٰ کے انصاف پر اس کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ کہانی حسد اور حسد کے نتائج کو نمایاں کرتی ہے۔ قابیل کی اپنے بھائی سے حسد اور ناراضگی نے اسے ایک گھناؤنے جرم کرنے پر مجبور کیا، جس سے نہ صرف اس کے بھائی کو نقصان پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اپنا تعلق بھی خراب ہوا۔ حابیل اور قابیل کے قصے کی مختلف طریقوں سے علماء اور ماہرین الہی نے تشریح کی ہے۔ کچھ اسے اچھائی اور برائی کے درمیان جد و جہد کی علامت کے طور پر بھی دیکھتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کی اہمیت کے سبق کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ اسلامی روایت میں حابیل کو شہید اور صداقت کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ قابیل کو تکبر اور نافرمانی کی علامت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ کہانی مسلمانوں کو ایک نیک زندگی
گزارنے کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہیں۔ حسد اور حسد سے پاک اور اللہ کی عبادت پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ آخر میں حابیل اور قابیل کی کہانی حسد، غرور اور نافرمانی کے خطرات اور راست بازی اور عاجزی ایمان کے انعامات کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ ہم ان کی مثال سے سبق سیکھیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے صالح فرزند حابیل کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ ہم بھی ان لوگوں کو معاف کریں جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، جس طرح حابیل نے اپنے بھائی کو معاف کیا، اور ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انصاف اور رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ تمام آنے والے دوستوں کا بہت شکریہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔